صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر قربان جائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات اور آپ کی احادیث کو محفوظ کیا، ایسے ہی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کو بھی محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے تو میں بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی آنکھیں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ لیکن بعض صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے کو اور آپ کی صفات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن احادیث کے اندر صحابہ اکرام نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز یقینی طور پر نہیں بتا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، ایسے تھے، ایسے نہیں تھے، ایسے تھے۔ صحابہ اکرام نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ چہرے انور کی تاب لانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے چہرے انور کو پورا دیکھنا اور پھر اس کی صفات کو اور حلیے کو مکمل طور پر بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے پھر بھی کوشش کی ہے کچھ بیان کرنے کی۔ میں احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے حلیے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے کہ صحیح بات میں بیان کر سکوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اور آپ کے بال جو تھے سر کے اوپر وہ نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، گھنگریالے اور سیدھے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اور آپ کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، یہ دونوں ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے، آنکھیں سرمگی تھی اور چہرے کا رنگ جو تھا وہ سفید سرخی مائل تھا، یعنی سفیدی کے اندر سرخی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ایسا تھا، آنکھیں سرمگی تھیں اور ناک بالکل اونچی تھی، بڑی ناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دانت بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا سوراخ رہتا تھا، داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی تھی، اور گلا جو تھا وہ گلا اور گردن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تھی، مونڈھے اور شانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرگوشت تھے اور شانوں کی ہڈیاں بھی بڑی مضبوط تھی، سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کشادہ تھا، اور شانوں کے اوپر اور کلائیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، ہاتھ جو تھے پرگوشت اور موٹے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، پرگوشت اور چوڑے ہاتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں سے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، باقی دوسرے حصوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر جب پسینہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے موتی کے قطرے گر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو صحابہ نے موتی کے قطروں سے تشبیہ دی ہے، اور فرماتے ہیں کہ مشک کے اندر بھی اتنی خوشبو نہیں ہوتی ہے جتنی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تو ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو پہلی مرتبہ دیکھا، حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا تو انہوں نے خود فرمایا کہ انہ لیس بوجہ کذاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ تو سچے آدمی کا ہی چہرہ ہے۔ تو قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا حسن
اور بلکہ حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام کر دیا تھا، مکمل کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کی اتباع کی اور آپ کی پیروی کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔